ہر قسم کی حمد و تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، عظمت، جبروت، شہنشاہیت اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام عالمین کا اکیلا پروردگار، اکیلا پالنہار ہے۔ اسی نے ہر چیز کو اپنی حکمت سے، اپنے حکم سے ایک مقررہ وقت تک کے لیے پیدا کیا، اور ہر چیز اسی کے حکم سے اپنے اپنے مقررہ وقت پر ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، اور تمام جنوں کو، تمام انسانوں کو اسی اللہ کے سامنے ایک دن حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں پر، تمام نبیوں پر کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں، اپنے گھرانے، اپنی اولاد، اپنا مال، اپنا سارا وقت، یہاں تک کہ اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے ہم سب امتی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو تم کو کھانے پینے کی نعمتیں عطا کی ہیں ان میں سے اچھے سے کھاؤ پیو، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ پیو، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی میں اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شکر کا بڑا مقام ہے۔ ہم اس خطبے میں ان باتوں کو لائیں گے کہ جن کے ذریعے ہم یہ سیکھ سکیں، یہ سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کیوں ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہمیں کیسے ادا کرنا چاہیے، اور شکر کی انسانی زندگی میں کتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، مبارک نام، ان میں سے ایک نام شکور ہے، ایک نام مبارک نام شکور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ غفور شکور واللہ شکور حلیم، واللہ شکور حلیم۔ شکور کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جو اس کی رضا کے خاطر اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بندوں کو ان کے عمل سے کہیں زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی چھوٹی سی نیکی کی قدر کرتا ہے، ان کی چھوٹی سی نیکی کی قدر کر کے ان کو بڑا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے تھوڑے سے خالص عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکور ہونا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا شاکر ہونا ہے۔ اور ان بندوں کے جو اس کے لیے اخلاص دل میں رکھتے ہیں، جو اس سے ڈرتے ہیں، جو اس سے محبت کرتے ہیں، ان کے بہت سارے جو تقصیر والے اعمال ہوتے ہیں یا کمی کمزوری والے، کوتاہی والے اعمال ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں معافی اور درگزر سے کام لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ شکور اور شاکر ہونا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بندوں کو جب ان کے اعمال، سچے اعمال پسند کرتا ہے تو ان کو بے شمار اجر عطا کرتا ہے۔ اس کی دلیلیں دیکھیے کیسے ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں کی شکر گزاری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کی کیسی قدر کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ وہ لوگ جو کل قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے، خوب کھاؤ، خوب پیو، خوشگوار زندگی جیو۔ کس چیز کے بدلے؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، دنیا کی زندگی میں جو تم نے نیک اعمال کیے۔ اللہ میرے بھائی ذرا سوچئے، یہ دنیا کی زندگی آخرت کے معاملے میں کتنی ہے، آخرت کے مقابلے میں کتنی چھوٹی ہے، کتنی قلیل ہے۔ اس معمولی زندگی میں نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ آخرت کی ہمیشگی والی زندگی کی نعمتیں عطا کر رہا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کا شاکر ہونا شکور ہونا نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا شاکر ہونا شکور ہونا نہیں ہے؟ اور وہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملتی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں جو موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا
پیاس لگی، شدید پیاس میں مبتلا ہوا، اس نے جو ہے کنواں تلاش کیا، پانی کا ایک گڈھا یا کنواں اس کو نظر آیا، اس میں اترا، پانی پیا، پانی پی کے اس سے واپس نکلا تو دیکھا کہ کتا پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے، ایک کتا پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے۔ اس نے سوچا تھوڑی دیر پہلے میں بھی پیاس سے ایسے ہی بلک رہا تھا۔ اس نے اس کتے پر رحم کیا، کنویں میں اترا، اس کے پاس کوئی برتن نہیں تھا، کوئی پیالہ نہیں تھا، اس نے اپنے موزے کو، اس زمانے میں موزے چمڑے کے استعمال کیے جاتے تھے، چمڑے کے ساکس جو ہوتے ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں، اس نے اپنے موزے کو اتارا، اس میں پانی بھرا، اس کو منہ میں پکڑا، اوپر آیا اور اس کتے کو جو اس موزے سے پانی پلایا، اس ساکس سے، اس پیتابے سے پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس چھوٹے سے عمل کی اتنی قدر کی، فشکر اللہ لہ وغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کی اتنی بڑی اس کو جزا دی کہ اس کو معاف کر دیا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ بندوں کے چھوٹے چھوٹے عمل کی اتنی قدر کرتا ہے، لیکن بندہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا ہے، بڑی بڑی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پہ فرمایا، اللہ کا شکر ادا کرنے والے بندے تھوڑے ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے والے بندے تھوڑے ہوتے ہیں۔ کیا ایک مسلمان کے لیے عزت کی، فخر کی، خوشی کی بات نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے ان بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کرے جو بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے ہیں؟ اور آپ کو پتہ ہے جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے وہ چیز ہمیشہ کم ہوتی ہے، جس چیز کا اجر زیادہ ہوتا ہے وہ چیز جو ہے مقدار میں کم ہوتی ہے۔ تو وہ بندے جو مقدار میں تھوڑے ہیں اللہ کے نزدیک بہت زیادہ وزن ہیں، اللہ کے نزدیک بہت زیادہ وزن ہیں۔ تو شکر گزار بننے کے یہ فائدے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ بندوں کو قرآن مجید میں بار بار شکر گزار بننے کی جو ہے تاکید کرتا ہے۔ شکر کا معنی یہ ہے میرے بھائی کہ سب سے پہلے اللہ کی نعمت کو نعمت سمجھا جائے، اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو نعمت سمجھا جائے، دل سے ان کا احساس کیا جائے کہ ہاں یہ چیز جو میرے پاس ہے اللہ کی نعمت ہے۔ اس کے بعد اس نعمت کے دینے والے کو پہچانا جائے، اس نعمت کے دینے والے کو جو ہے پہچانا جائے۔ وہ کون ہو سکتا ہے سوائے اللہ کے؟ اور کون ہو سکتا ہے؟ اگر کسی بندے کے ذریعے سے بھی کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے تو میرے بھائی وہ بندہ تو بس ایک وسیلہ ہے، ایک سبب ہے۔ حقیقی منعم تو اللہ ہے، نعمت کا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کو پہچانا جائے، پھر کیا کیا جائے میرے بھائی؟ جس رب نے بنا مانگے یا مانگنے کے بعد وہ نعمت عطا کی اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے۔ اور اگر وہ نعمت ایسی ہے کہ جس کا استعمال برائی میں بھی کیا جا سکتا ہے تو اس کا استعمال برائی میں نہ کرے، اس کا استعمال برائی میں نہ کرے۔ یہ جو ہے شکر کا معنی ہے۔ اور میرے بھائی، شکر کرنا یہ انبیاء کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے، انبیاء کی صفات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا، کب؟ جب ان کو اللہ نے بچا لیا، طوفان آیا، ساری قوم تباہ ہو گئی، دنیا میں سارا عذاب آ گیا، اللہ نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے چند ماننے والوں کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، انہ کان عبدا شکورا۔ یہاں پہ شکورا سے مراد کیا ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندے تھے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے تھے۔ اس فرما برداری کو اللہ تعالیٰ نے شکر گزاری کے طور پہ ذکر کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم بار بار سنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم بار بار سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں لمبی دیر تک قیام کیا کرتے، راتوں میں دیر تک نماز پڑھا کرتے، اتنی دیر تک کھڑے ہوا کرتے تھے کہ پاؤں میں سوجن آ جاتی تھی۔ امہات المؤمنین میں سے کسی نے پوچھا، صحابہ میں سے کچھ نے جو ہے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی جان پہ اتنا ظلم کیوں کرتے ہیں؟ اتنا ظلم کیوں کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو اتنی مشقت میں، مشکل میں کیوں ڈالتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے، اللہ تو آپ سے راضی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ افلا اکون عبدا شکورا،
کیا میں اللہ کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اللہ نے مجھے نبیوں پر فوقیت دی، اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا، اللہ مجھ سے اس قدر راضی ہو گیا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر کرنا نبیوں کی صفت ہے میرے بھائی۔ جو شخص نبیوں کی صفت اختیار کرے گا، اللہ سے امید رکھی جا سکتی ہے، اللہ سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد توحید پر ثابت قائم رہنے کے بعد نبیوں کی صفتوں میں سے کسی ایک صفت پر بھی اگر وہ قائم ہوا، زندگی میں اس نے عمل کیا، اللہ سے امید رکھی جا سکتی ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو نبیوں کے قریب رکھے گا۔ کیا یہ اجر والی، فضیلت والی، احسان والی، کرم والی بات نہیں ہے؟ بہت بڑے کرم والی بات ہے، بہت بڑے کرم والی بات ہے۔ دیکھیے میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے۔ ایک تھا کوڑھی، جس کو برس کی بیماری بولتے، جسم پورا جو ہے سفید ہو جاتا ہے، سفید داغ دھبے پڑ جاتے ہیں، جسم پورا سڑنے لگتا ہے، ہڈیاں تک گل جاتی ہیں اس بیماری سے، اس مرض میں مبتلا ایک آدمی تھا۔ دوسرا تھا گنجا، اقرع، دوسرا آدمی تھا گنجا آدمی، اور تیسرا آدمی تھا اندھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کا واقعہ حدیث میں بیان کیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو آزمانے کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو آزمانے کا ارادہ کیا۔ سب سے پہلے فرشتہ کوڑھی جو برس کی بیماری میں مبتلا تھا اس کے پاس آیا اور آ کے اس سے پوچھنے لگا کہ تمہیں کیا پسند ہے، اگر تمہیں کوئی نعمت دی جائے تو کون سی نعمت دی جائے؟ اس نے کہا کہ اچھا رنگ ہو، خوبصورت چمڑی ہو، اچھی اسکن ہو، اسکن جو ہے اچھی ہو، اور رنگ جو ہے خوبصورت ہو، کیونکہ اس بیماری کی وجہ سے لوگ مجھ سے دور بھاگتے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے۔ فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو وہ ٹھیک ہو گیا، اس کا رنگ خوبصورت ہو گیا، اس کی چمڑی ٹھیک ہو گئی، برس کی بیماری دور ہو گئی۔ اس کے بعد فرشتے نے اس سے پوچھا مال میں تمہیں کیا زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اونٹ زیادہ پسند ہے۔ تو فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کو ایک حاملہ اونٹنی اس کو دے دی، بچہ دینے والی، یعنی جس کے بچے کی پیدائش قریب ہو ویسی اونٹنی اس کو دے دی، اور کہا اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ پھر وہ دوسرے شخص کے پاس آیا فرشتہ اللہ کے حکم سے۔ یہ دوسرا شخص کون ہے؟ گنجا۔ اس کے پاس آ کے کہتا ہے کہ تمہیں کون سی نعمت زیادہ پسند ہے اگر تمہیں دی جائے؟ اس نے کہا کہ میرے بال آ جائیں، خوبصورت بال ہوں، کیونکہ اس گنجے پن کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لوگ مجھ سے دور بھاگتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کو بال آ گئے، خوبصورت بال آ گئے۔ پھر اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کون سی نعمت، مال میں سے جو ہے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ گائے۔ تو اس کو حاملہ گائے دے دی گئی جو بچہ دینے کے قریب تھی، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ پھر وہ تیسرے شخص کے پاس آیا جو اندھا تھا، اس سے پوچھا کہ تمہیں کون سی نعمت دی جائے اگر دی جائے؟ تو اس نے کہا کہ بس میں لوگوں کو دیکھ سکوں، میری آنکھوں میں روشنی آ جائے، بینائی آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نے اس اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کو بینائی آ گئی، وہ دیکھنے لگا، خوش ہوا۔ پھر اس کو پوچھا گیا کہ تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا بکریاں زیادہ پسند ہیں۔ اس کو ایک بکری دی گئی، حاملہ بکری جو بچہ جننے کے قریب تھی۔ کہا گیا اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ ایک مدت گزری، ایک زمانہ گزرا، جس کو جو دیا گیا تھا، کوڑھی کو اونٹنی دی گئی تھی، گنجے کو گائے دی گئی تھی، اور اندھے کو بکری دی گئی تھی۔ اللہ نے ان کی ایک ایک اونٹنی میں، گائے میں، بکری میں اتنی برکت دی کہ ہر شخص کے پاس ایک ایک وادی میدان بھر بھر کے جو ہے جانور ہو گئے، وادی میدان بھر بھر کے جانور ہو گئے۔ ایک مدت گزری، وہی فرشتہ اللہ کے حکم سے پھر آیا۔ اللہ نے ان کو آزمانے کے لیے مال دیا تھا، یہ صحت دی تھی، یہ خوشی، ایک نعمت دی تھی۔ وہ فرشتہ پھر سے آیا، وہ فرشتہ آ کے جو ہے غریب آدمی کی شکل میں آیا، غریب آدمی کی شکل میں آیا۔ سب سے پہلے کوڑھی کے پاس آیا اور کہا میں راستے سے گزر رہا ہوں، میرا لمبا سفر ہے، مجھے منزل پہ پہنچنا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر تم اپنے مال میں سے جو تم کو اللہ نے عطا کیا ہے، جس اللہ نے تم کو یہ خوبصورت رنگ دیا، خوبصورت چمڑی دی، اور یہ مال دیا، اگر تم اس اللہ کے حکم سے یا اللہ کی رضا کے خاطر اگر مجھے ایک اونٹنی دے دو تاکہ میں اپنا سفر جاری رکھ سکوں، اپنی منزل پر پہنچ سکوں۔ تو اس نے کہا
کہ مجھ پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اب میں تم کو اونٹنی نہیں دے سکتا، آلریڈی میرے پر جو ہے بہت سارے خرچے ہیں، میرے پاس بہت زیادہ مسائل ہیں، میں کیوں دوں تمہیں؟ تو فرشتے نے کہا کیا تم وہی شخص نہیں ہو جو کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھا، برس کی بیماری میں، اور لوگ تم سے دور بھاگتے تھے، فقیر قلاش تھے، کچھ نہیں تھا تمہارے پاس، اللہ نے تم کو یہ عطا کیا؟ تو اس نے کہا نہیں، یہ تو میرے باپ دادا کی وراثت ہے جو مجھے ملی ہے، یہ تو باپ دادا سے چلی آ رہی دولت جو میرے پاس ہے۔ اس نے کہا اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں اسی حال پر واپس لوٹا دے جس پر تم تھے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ پھر سے کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو گیا، اس کا سارا مال ضائع ہو گیا۔ پھر وہ دوسرے شخص کے پاس آیا جو گنجا تھا، اس نے بھی ایسا ہی کیا، اس نے بھی کہا کہ مجھ پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، میں تم کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تم سے یہ سب واپس لے لے۔ اس کے ساتھ بھی ویسا ہوا۔ پھر اس کے بعد وہ تیسرے شخص کے پاس آیا، اندھا، اس کے پاس آ کے کہا میرے بھائی میں سفر میں ہوں، مجھے منزل پہ پہنچنا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر اللہ کی رضا کے خاطر تم مجھے ایک بکری دے دو تاکہ میں سفر میں اس سے فائدہ اٹھا سکوں اور منزل پر جو ہے صحیح سلامت پہنچ سکوں۔ تو اس نے کہا میرے بھائی اس مال میں سے تم کو جتنا چاہیے لے لو، تم جو لوگے جو چھوڑو گے میں کچھ نہیں بولوں گا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا میں اندھا تھا، اللہ نے مجھے بینائی عطا کی، میں فقیر تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے مجھے دولت عطا کی، آج تم اللہ کا واسطہ دے کے مانگ رہے، لے لو جتنا چاہیے لے لو۔ تو فرشتے نے کہا اپنا مال اپنے پاس رکھ، اللہ کو تو آزمائش مقصود تھی، اللہ تو نعمت دے کے آزمانا چاہتا تھا۔ شکر گزاری کرتے ہو یا ناشکری کرتے ہو، کفران نعمت کرتے ہو، بے شک تم کامیاب ہو گئے، اللہ کی اس آزمائش میں تم جیت گئے، لیکن تمہارے دو ساتھی ہار گئے، تمہارے دو ساتھی ہار گئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر گزاری سکھانے کے لیے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے کے لیے جو ہے یہ واقعہ سنایا۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا عظیم ترین عبادات میں سے ہے، بہت بڑی عبادات میں سے، معمولی عبادت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ کے بندو اللہ کا شکر ادا کرو، میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ کے بندو اگر تم اللہ کی شکر گزاری کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں جو نعمتیں دیا ہے ان میں زیادتی کرے گا، ان میں جو ہے کثرت کرے گا، برکت دے گا، لیکن اگر تم اللہ کی شکر گزاری نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ۔ جو کوئی شکر گزاری کرے گا، اللہ کا شکر گزار بندہ بنے گا، وہ اپنے آپ کو ہی فائدہ پہنچائے گا، اور جو کفر کرے گا اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے ایسے شخص سے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ناشکری کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، لیکن بندہ اگر شکر ادا کرے گا تو اس کا شکر ادا کرنا اسی کو فائدہ پہنچائے گا۔ اس کے بعد حضرت لقمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ کہ لقمان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی تھی تو لقمان اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے، پس جو کوئی اللہ کا شکر گزار بندہ بنے گا اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ اسی کو پہنچائے گا۔ اور دیکھیے میرے بھائی شکر ادا کرنے میں اللہ کے عذاب سے حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم ایمان لاؤ اور شکر گزاری کرو۔ اگر تم ایمان لاؤ اور شکر گزاری کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومن آدمی کو، شکر گزار آدمی کو عذاب نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن آدمی کو، شکر گزار آدمی کو عذاب نہیں دیتا ہے۔ اور ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے شکر گزاری کی جب اتنی فضیلت دیکھی، شکر ادا کرنے والے بندوں کو جو اللہ انعام دے رہا ہے اس کی مقدار، اس کا مقام دیکھا تو اس نے کیا کیا، بندوں کو اللہ کی ناشکری پر ابھارا۔ اور قیامت کے جب اللہ تعالیٰ نے اس دن، جس دن اللہ تعالیٰ ابلیس کو اپنے دربار سے بھگا رہا تھا،
جس دن اللہ تعالیٰ ابلیس کو اپنے دربار سے بھگا رہا تھا، اس دن ابلیس نے اللہ کے سامنے جو باتیں کی، ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی، اس نے کہا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ ابلیس کو پتا ہے شکر ادا کرنے والوں کا مقام کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کو کتنا پسند کرتا ہے، اسی لیے اس نے کیا کہا، اے اللہ اس انسان کی وجہ سے تو مجھے یہاں سے نکال رہا ہے، اس انسان کی وجہ سے تو مجھے ذلیل کر رہا ہے، اس انسان کو مجھ پر فوقیت دے رہا ہے، اے اللہ میں ان انسانوں کے پاس ہر طرف سے آؤں گا، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا، اس قدر ان کو بہکاؤں گا، اس قدر ان کو بہکاؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اے اللہ تو تیرے بندوں میں سے، انسانوں میں سے بہت سارے لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا، شکر گزار نہیں پائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ کے بندوں میں بہت تھوڑے سے بندے ایسے ہیں جو شکر گزاری کرتے ہیں، بہت قلیل بندے ہیں۔ کیوں تھوڑے بندے ہیں؟ وہ بندے تھوڑے کیوں ہیں جو اللہ کی شکر گزاری کرتے ہیں؟ کیونکہ میرے بھائی شیطان کے وار سے، شیطان کی چالوں سے بہت تھوڑے سے بندے بچ پاتے ہیں، بہت تھوڑے ہی بندے ہیں جو شیطان کی چالوں سے، اس کے وار سے، اس کے شکار ہونے سے بچتے ہیں، اسی لیے وہ بندے قلیل ہیں، بہت تھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے تعلق سے فرمایا یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون، اللہ کی نعمت کو لوگ پہچان لیتے ہیں، یہ اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کے باوجود اللہ کی شکر گزاری نہیں کرتے، وہ اللہ کا کفر کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ جو ہے کفر والا معاملہ کرتے ہیں۔ دیکھیے میرے بھائی کتنی نعمتیں ایسی ہیں جو ہمارے ارد گرد بکھری پڑی ہیں، کتنی نعمتیں ایسی ہیں جن میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن ہم کبھی ان کا احساس نہیں کرتے، کبھی ہم ان کا احساس نہیں کرتے، کبھی ہم ان کے لیے جو ہے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ جو صحت مند جسم ہیں، یہ جو ہمارے گھروں کے پاس، ہمارے محلوں میں، ہمارے شہروں میں امن ہے، پیس ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے۔ ہم جو کھاتے ہیں، پہنتے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہوا، پانی جس میں ہم سانس لیتے ہیں، جو پانی ہم استعمال کرتے ہیں دن رات پینے کے لیے، ضروریات کے لیے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہمارے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، ہمارے پاس زندگی ہے، اور ہمارے پاس آنکھیں ہیں، زبان ہے، ہونٹ ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ میرے بھائی ہاتھ پیر کی قدر ان سے پوچھو جن کے پاس نہیں ہے، صحت کی قدر ان سے پوچھو جن کے پاس نہیں ہے۔ کتنے سارے لوگ ایسے ہیں، آج ہم یہاں صحت کے ساتھ بیٹھے ہیں، کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو ہاسپٹلس میں پڑے ہوئے ہیں، بیڈ پہ بیماریوں سے جھوج رہے ہیں، اذیت میں مبتلا ہیں۔ کتنے سارے لوگ ایسے نہیں ہیں جو پاؤں چل نہیں سکتے، لنگڑاتے چلتے ہیں یا پاؤں سے چلنے سے ہی محروم ہیں، اور ہم اللہ کا شکر ہے پاؤں سے چل سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمتیں نہیں تو اور کیا ہیں؟ اللہ کی نعمتیں نہیں تو اور کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک قوم کے بارے میں، اللہ نے اس قوم کو بہت ساری نعمتوں میں رکھا تھا، امن تھا، سکون تھا، اطمینان تھا، ان کے گاؤں میں، محلوں میں، ان کے شہر میں، ہر طرف سے رزق آ رہا ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں میں خوب عیش کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کی ناشکری کرنے لگے تو اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے ان کو خوف میں مبتلا کیا، بھوک میں مبتلا کیا، نہیں، کہا کہ لباس الجوع والخوف، یعنی انسان کے جسم کے لیے لباس کس قدر ضروری ہوتا ہے، اللہ نے بھوک اور خوف کو ان کی زندگی میں اس قدر ضروری بنا دیا۔ کیوں؟ انہوں نے ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا چھوڑ دی، اللہ کی نعمتوں کو پہچاننا چھوڑ دیا، تو اللہ نے ان کو اس کی سزا دی۔ میرے بھائی ہم اللہ کے شکر گزار بندے کیسے بنے؟ سب سے پہلے دیکھیے اللہ کا تقوی اختیار کرنا، یہ اللہ کی شکر گزاری کی سب سے پہلی دلیل ہے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بندہ بن سکو۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں
ای فاتقونی فإنہ شکر نعمتی، کہ تم مجھ سے ڈرو، یہ میری نعمت کی شکر گزاری ہوگی۔ اللہ سے ڈرنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا شکر ادا کرنے کے برابر ہے۔ اور میرے بھائی دوسری چیز ہے قناعت، اللہ نے جو دے دیا اس پہ راضی رہنا، قناعت اور رضا۔ اللہ نے جو دیا اس پہ راضی رہنا، اس پہ راضی رہنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ ان لوگوں کی طرف مت دیکھو جن کو اللہ نے خوب دیا، دنیاوی دولت، دنیاوی مناصب، دنیاوی جاہ بہت دی اللہ نے، ان کی طرف مت دیکھو، ان کی طرف مت دیکھو، بلکہ اللہ کے پاس جو رزق ہے وہ بہتر ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اور دیکھیے میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے شکر گزاری کی ہمیشہ تاکید کی، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شکر گزاری کی تاکید کی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمتی نصیحت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ بندے کے دل میں شکر گزاری کا جذبہ آئے، ناشکری کا جذبہ نہ آئے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انظروا الی من هو اسفل منکم، اس شخص کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہے، دنیاوی معاملات میں نیچے ہے، پیسہ کم ہے اس کے پاس، تمہارا گھر اس کے گھر سے بڑا ہے، اس کا گھر تمہارے گھر سے چھوٹا ہے، اس کی گاڑی تمہاری گاڑی سے چھوٹی ہے، یا اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، ویسے شخص کی طرف دیکھو۔ وَلَا تَنظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، اس شخص کی طرف مت دیکھو جو تم سے اونچا ہے، دنیا میں مال و دولت میں تم سے اونچا جو ہو اس کی طرف مت دیکھو۔ فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے ذریعے کیا ہوگا؟ اگر تم اپنے سے کم والے کی طرف دیکھو گے، اونچے والے کی طرف نہیں دیکھو گے تو کیا ہوگا؟ تم اللہ نے جو تم کو نعمت دی ہے اس کی قدر کرو گے، اس کی قدر کرو گے، اس کو حقیر نہیں سمجھو گے، اس کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ دیکھو میرے بھائی انسان کی فطرت میں ہے، ہمیشہ اونچوں کی طرف دیکھتا ہے، ارے ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس اتنے پیسے ہیں، ان کے پاس ایسا گھر ہے، ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس وہ ہے، کبھی وہ نیچے نہیں دیکھتا، کبھی وہ نیچے نہیں دیکھتا۔ یہ طبیعت کیا ہے؟ یہ انسان کی فطرت مزاج کیا ہے؟ اللہ کی آزمائش ہے میرے بھائی، اللہ کی آزمائش ہے۔ آپ کو پتا ہے کبھی احساس کرتے کسی غریب کو دیکھ کے کہ اس کی غربت اس کی زندگی تک ہے، کبھی کسی امیر کو دیکھ کے احساس کرتے اس کی امیری اس کی زندگی تک ہے، مر گیا تو سب گیا، مر گیا تو سب چھوٹا، کچھ باقی نہیں رہتا، کچھ باقی نہیں رہتا، مر کے اسی مٹی میں ملنا ہے۔ غریب کو بھی امیر کو بھی، کبھی امیر کو دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کرو تو غریب کو دیکھو، پھر اللہ کی نعمت کی قدر کرو، احساس کرو اللہ نے جو تم کو عطا کیا وہ اوروں سے کہیں بہتر ہے، کہیں بہتر ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا سیکھو میرے بھائی۔ دوسروں کی طرف دیکھو گے حسرت، غم پیدا ہوگا دل میں، ارے ان کے پاس یہ ہے، حسد پیدا ہوگا دل میں، دوسروں سے جلن پیدا ہوگی دل میں۔ اللہ نے جو ہم کو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کی قدر بھول جائیں گے، ان نعمتوں کو پہچاننا، ان کا شکر ادا کرنا ہم چھوڑ دیں گے، ہم بس اسی جلن میں ہیں، حسد میں ہیں، کوڑ میں ہیں، کیا ارے ان کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں، ان کے پاس ہے، ان کے پاس اتنا ہے، اللہ ان کو دیا ہم کو نہیں دیا۔ یہ دو پریشانیوں میں مبتلا ہو رہا ہے، ایک سائیکالوجیکلی غم ہے جو دل میں پال رہا ہے، ایک ایمانی اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے۔ اس کو کیا لگتا ہے، ہم کو کیا لگتا ہے جس کے پاس ہے اور جس کے پاس نہیں ہے یہ اس کی مرضی سے ہے؟ نہیں، جس کے پاس جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے، اور جس کے پاس جو نہیں ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ تقسیم رزق بانٹا اللہ نے ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے پاس کچھ دیکھ کے جلتا ہے یا کسی کے پاس نہیں ہے اس کے اوپر تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، یہ آدمی اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے۔ یہ آدمی سمجھ رہا ہے کہ یہ انسان جس نے کما لیا اس نے کمایا، اللہ نے نہیں دیا۔ یہ انسان جو میرے پاس ہے وہ میں نے کمایا، اللہ نے نہیں دیا۔ وہ جو انسان جس کے پاس نہیں ہے اس کی غلطی ہے، اس کے پاس نہیں ہے اس کی غلطی ہے، اللہ نے اس کو محروم نہیں رکھا۔ یہ غلط عقیدہ ہے، یہ غلط بات ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ اللہ ہے بانٹنے والا رزق، جس کو دیا دیا، جس کو نہیں دیا نہیں دیا۔ لیکن ایک بنیادی نقطہ ہمیشہ مومن کے نظر میں رہتا ہے، وہ کیا ہے؟ جو بھی ہے اس دنیا تک ہے، مال دولت
جو بھی ہے اس دنیا تک ہے، زیادتی میں ہے یا کمی میں ہے، اس دنیا تک ہے۔ آخرت میں کام آنے والی چیز تو عمل ہے۔ ایک عقل مند آدمی عمل کے پیچھے پڑتا ہے، عقل مند آدمی عمل کے پیچھے پڑتا ہے، دنیا کے پیچھے ہاتھ دھو کے نہیں پڑتا۔ عون بن عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں امیر لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، میں امیر لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، ہمیشہ دل غمزدہ رہتا تھا، ہمیشہ دل دکھتا رہتا تھا۔ کس لیے؟ ارے ان کے کپڑے میرے کپڑوں سے اچھے ہیں، ان کی سواری میری سواری سے اچھی ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے امیر لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیا، غریبوں کے ساتھ میں بیٹھنے لگا، فقیروں کے ساتھ میں بیٹھنے لگا، تو مجھے احساس ہوا کہ جو میرے پاس ہے وہ ان سے بہتر ہے۔ پھر میں سکون میں آ گیا۔ وہاں تھے جلتے رہتے تھے، آگ تھی اندر اندر جو جلاتی تھی، حسد کی، جلن کی، ہاں اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں رہنے کی۔ اب یہاں ہیں سکون میں۔ بھائی ان کے پاس تو اتنا بھی نہیں ہے، ہاں میرے پاس ہے، ان کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس ہے۔ اللہ کا شکر، اللہ کی شکر گزاری کا جذبہ جو ہے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اور دیکھیے میرے بھائی، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہر ایک دم ایسے ویسے لوگ پاپولر ہو رہے ہیں، ایک دم گرے ہوئے گھٹیا قسم کے لوگ بھی جو ہے اونچے دکھائی دے رہے ہیں۔ انسان جس کا ایمان کمزور ہے ویسے لوگوں کو لالچ کی نظر سے دیکھتا ہے، شوق کی نظر سے دیکھتا ہے، متاثر ہوتا ہے، امپریس ہوتا ہے ان سے۔ ہاں یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں ہر شخص اپنی چیزیں ڈالتا ہے۔ آج ہم یہاں پہ گئے، ہاں ہم نے یہ گاڑی خریدی، آج ہم جو ہے پلین کے ذریعے سے سفر کر رہے ہیں۔ یہ اس طرح کی چیزیں پوسٹ کر کے، نشر کر کے بہت سارے لوگوں کو احساس کمتری میں، دکھ میں، جلن میں مبتلا کرتے ہیں۔ ان کا یہ کرنا بھی غلط ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ غلط وہ لوگ ہیں جو ان کو دیکھتے ہیں۔ دیکھو شنکو، کیوں دیکھتے ہیں؟ کون مجبور کر رہا ہے تمہیں کہ اس کو فالو کرو؟ ہاں اس کو دیکھتے رہو، اس کے ریلز دیکھو، اس کے ویڈیوز دیکھو، اس کو دیکھ کے جلو، اس کو دیکھ کے مرو۔ کون تم کو مجبور کر رہا ہے؟ کوئی نہیں، تم خود ہو۔ اس لیے ایسے لوگوں کو دیکھنا بند کرو، ایسے لوگوں کو دیکھنا بند کرو۔ یاد رکھو، جس شخص کو بھی، جس جگہ کو بھی دیکھ کے آپ کے دل میں اللہ کی ناشکری پیدا ہو رہی ہے، آپ سب سے پہلے وہاں سے ہٹ جائیے، اس چیز کو دیکھنا بند کر دیجیے، اس شخص سے ملنا بند کر دیجیے۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ قیمتی ہے۔ ایک عالم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا بہت غریب ہوں، زندگی پریشانی میں گزر رہی، کیسا کروں سمجھ میں نہیں آتا، ایسا ویسا ویسا ایسا۔ عالم صاحب کیا بولے؟ کیا تمہیں پسند ہے کہ 10,000 درہم دیے جائیں اور تمہاری آنکھیں لے لی جائیں؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کیا تمہیں پسند ہے کہ 10,000 درہم دیے جائیں اور تمہیں گونگا بنا دیا جائے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں پسند ہے کہ 10,000 درہم تمہیں دیے جائیں اور تمہاری عقل کھینچ لی جائے، پاگل بن جاؤ؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ پھر کہا کہ تمہارے 2 ہاتھ 2 پاؤں لے لیے جائیں، پھر تم کو 20,000 درہم دیے جائیں، کیا تم کو پسند ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو کہا کیا تم شرم نہیں کرتے؟ شرم نہیں کرتے؟ 50,000 کی نعمتیں اللہ کی تمہارے پاس ہیں اور تم جو ہے کہہ رہے ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ سے جو ہے شکوہ شکایت کرتے بیٹھے ہو۔ جب اس انسان نے واقعی میں غور کیا تو اس نے احساس کیا کہ اللہ کی اس کے پاس نعمتیں ہیں، اس نے قدر کی اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری پر وہ آمادہ ہوا۔ میرے بھائی، شکر گزاری کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ جب عطا کرے تو اس پہ تکبر نہ کرے۔ جو اللہ عطا کرے، مال ہو، خوبصورتی ہو، خاندان ہو، جو بھی چیز ہو، بڑا منصب ہو، کوئی پوسٹ ہو، کوئی پوزیشن ہو، آپ کے پاس جو بھی ہے اس پہ تکبر مت کیجیے، اس پہ اکڑیے مت۔ میرا ہے، میرا ہے، میں حاصل کرا، نہیں، اللہ نے دیا ہے۔ بھول گئے قصہ قارون کا؟ قارون کا قصہ بھول گئے؟ قارون جس کے خزانوں کی خالی کنجیاں طاقتور لوگوں کی ایک جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ ہمارے پاس ہے ہوتے پیسے؟ کسی کے پاس ہے ہوتے پیسے؟ کسی کے پاس نہیں ہے۔ قارون کے سامنے سب غریباں ہیں۔ اس کے باوجود قارون کو جب اللہ نے اتنی دولت دی، اس نے کہا کہ یہ تو میری عقل مندی ہے، میں نے اس کو اپنی ہوشیاری سے حاصل کیا ہے، یہ میرا ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ ایک لمحے میں زمین پھٹی، وہ دھس گیا، دھستا جا رہا ہے، قیامت تک دھستا جائے گا۔ نہ اس کی دولت اس کے کام آئی، نہ اس کی جاہ، اس کی شان و شوکت اس کے کام آئی۔
میرے بھائی اللہ جب دولت دے اس پہ اکڑو مت. ہم اچھے گھر میں رہتے, ہم فلاں جگہ رہتے, ہمارا گھر اتنا بڑا, ہمارے پاس یہ گاڑی ہے, ہماری دولت اتنی ہے, ہم ایسی شادیاں کرتے, ہمارے پاس وہ ہے, ہمارے پاس یہ ہے, ان کے پاس کیا ہے. اس قسم کی باتیں نہیں کرو. ایک مومن کو اس قسم کی باتیں نہیں کرنا چاہیے. اللہ جس کو جتنی زیادہ نعمتیں دولت عطا کرے اس کو اتنا زیادہ شکر گزاری کرتے ہوئے متواضع ہونا چاہیے. اللہ سے ڈرنا چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو نعمتوں کی قدر کرنے اور نعمتوں کو پہچاننے. سوچتے ہم کتنی نعمتوں میں ہیں. یہ جو بال ہیں, یہ جو ہاتھ ہیں, پاؤں ہیں, آنکھ ہے, کان ہے, ناخن ہے, پلکیں ہیں, زبان ہے, آواز ہے, پیٹ ہے. میرے بھائی کبھی لگتا ہے کہ تم زندگی دنیا میں جو ہے غریب آدمی ہو, کچھ بھی نہیں ہے, ہاسپٹل کے چکر مارو, جیلوں کے چکر مارو, وہ آزادیوں کو ترس رہے, وہ صحت کو ترس رہے. نہیں, کوئی آدمی خوف میں مبتلا ہے, گھر میں رہ کے باہر نہیں نکل سک رہا. دولت ہے, پیسہ ہے, سب کچھ ہے, گھر کے باہر نہیں نکل سک رہا. اللہ خوف میں مبتلا کرا. یہ امن, یہ چین, یہ سکون, یہ ہوا, یہ ہوائیں, ہاں یہ سانس, یہ کیا ہے؟ یہ نعمتیں نہیں ہیں. کبھی ہم سوچتے کہ اللہ کی شکر گزاری کریں. اللہ کی شکر گزاری کیجئے, اللہ کی شکر گزاری کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ کھاتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, بندہ پیتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اللہ خوش ہوتا ہے. کسی مومن کو یہ لگتا ہے کہ جب اللہ اس سے خوش ہوگا تو اسے مزید عطا نہیں کرے گا؟ یقیناً عطا کرے گا. شکر گزاری کیجئے, اللہ زیادہ عطا کرے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ شکر ادا کرنا موجودہ نعمتوں کو قید کر لینے کے جیسا ہے, اور جو نعمتیں موجود نہیں ہیں ان کو اپنی طرف کھینچنے کے جیسا ہے. شکر ادا کرنا بڑی نعمت ہے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیے, کیونکہ شکر ادا کرنے والوں کو مانگنے والوں سے زیادہ ملتا ہے. شکر ادا کرنے والوں کو مانگنے والوں سے زیادہ ملتا ہے. اور میرے بھائی اللہ کی شکر گزاری صرف زبان سے نہیں ہوتی ہے, جسم کے ساتھ بھی اللہ کی شکر گزاری ہوتی ہے. اللہ کی شکر گزاری کے اللہ کی شکر گزاری کی سب سے بہترین صورتیں یہ ہیں میرے بھائی. سب سے پہلے بندہ اللہ کی توحید کو پہچانے, توحید پر قائم رہے. توحید پر آنا, توحید پر قائم رہنا, یہ اللہ کی سب سے پہلی شکر گزاری ہے بندے کی طرف سے. دوسری چیز یہ ہے میرے بھائی, اللہ نے جو چیزیں فرض کی ہیں ان فرض عبادتوں کو اچھی طرح سے اور پابندی کے ساتھ انجام دیا جائے. اور تیسری چیز یہ ہے میرے بھائی, بندہ کوشش کرے ان اعمال کے بارے میں جاننے کی. اللہ کو کیا پسند ہے, اللہ کو کیا پسند ہے, میرا رب کیا پسند کرتا ہے. بندہ ان اعمال کے بارے میں علم حاصل کرے, پوچھے علماء سے, ان اعمال کے بارے میں جان کے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ان اعمال کو کرنے کی کوشش کرے. یہ شکر گزاری ہے میرے بھائی. اور چوتھا پہلو یہ میرے بھائی یہ ہے, اللہ نے آپ کو جو نعمت عطا کی ہے, جو بھی نعمت ہو, مال ہو, جو بھی چیز ہو, اس نعمت کو اچھی طرح استعمال کیجیے, اس کا صحیح استعمال کیجیے. غلط چیزوں میں, گناہ کے کاموں میں, فضول خرچی کے کاموں میں اس کا استعمال نہیں کیجیے. اور اب خود بھی فائدہ اٹھائیے آپ اس سے, اور اس نعمت سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیے. دوسروں کو بھی, اللہ کے بندوں کو بھی جو ہے فائدہ پہنچانے کی حسب استطاعت کوشش کیجیے. اور میرے بھائی دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب. اللہ تعالیٰ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس کو پسند کرتا ہے, اس کو بھی دیتا ہے جس کو نہیں پسند کرتا. ولا یعطی الدین الا لمن احب. مگر دین صرف اس کو دیتا ہے جس کو پسند کرتا ہے. تو جن کے پاس دین ہے, یہ دین سب سے زیادہ مستحق ہے کہ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. کبھی ہم شکر ادا کریں میرے بھائی, بول لیتے اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں, ہاں اسلام مسلمان, یہ سب بول لیتے زبانی. کبھی دل سے احساس کیے, دل سے جو ہے احساس کیے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا, اس ایمان پر, اس توحید کی نعمت پر, یہ عمل کرنے کی توفیق پر اللہ کا شکر ادا کیجئے, اللہ کا شکر ادا کیجئے. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں شکر العامۃ علی المطعم والملبس وقوت الابدان, وقوت الابدان,
کیا کہتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں عام جو لوگ ہوتے ہیں، علم سے دور، دین سے دور جو لوگ ہوتے ہیں، معمولی جو دین والے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ دنیا کی نعمتوں پر اللہ کا جو ہے شکر ادا کرتے ہیں، اچھا کھانے پہ، اچھا پینے پہ، جسم کی جو فائدے والی چیزیں ان پر جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وشکر الخاصۃ علی التوحید والایمان وقوت القلوب، کیا جو لوگ اللہ کے خاص بندے وہ کس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ توحید پر، ایمان پر، اور دلوں کی غذا پر۔ دلوں کی غذا کیا ہے؟ علم ہے، دین کا علم ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی محبت ہے، یہ دلوں کی غذا ہے میرے بھائی۔ جس شخص کے دل میں اللہ کی محبت ہے وہ شکر ادا کرے، جس شخص کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ شکر ادا کرے، جس کو اللہ نے ایمان دیا وہ شکر ادا کرے، جس کو اللہ نے توحید کی نعمت عطا کی وہ شکر ادا کرے، بعد میں دنیا کی نعمتوں پر شکر ادا کرے۔ میرے بھائی بے شمار نعمتیں ہیں جن میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ اس زندگی میں اس زندگی کی فکر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں سے بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نرم دل شکر گزار بندوں میں سے بنائے، آمین۔ اقول ما تسمعون استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون والله يعلم ما تصنعون۔